کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز اور کس کے لیے ناجائز ہے؟ یہ آج کے دور کا نہایت حساس مسئلہ ہے اور اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں۔ ذرا سی کمزوری ہوئی، بخار آیا، پیر میں درد ہوا یا ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی تو فوراً کرسی لاؤ، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج شریف بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں مفتی صاحب قبلہ کچھ شرعی سوالات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس امید پر کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ جی بالکل، آپ کو شرعی سوالات کرنے کا پوری اجازت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کما حق ہو صحیح جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب قبلہ کی کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز اور کس کے لیے ناجائز ہے؟ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے، یہ آج کے دور کا نہایت حساس مسئلہ ہے اور اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ذرا سی کمزوری ہوئی، بخار آیا، پیر میں درد ہوا یا ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی تو فوراً کرسی لاؤ، نماز پڑھنا شروع کر دیا کرسی پر، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کچھ حدود قائم کیے ہیں۔ جب وہ شرائط پائے جاتے ہیں تو کرسی پر اجازت ہوتی ہے، ورنہ کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ وہ سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدہ صحیح طور پر وہ نہیں کر سکتا ہے، مثلاً کوئی اعضاء اس کے مڑتے نہیں ہیں کہ وہ سجدہ کر سکے، یا یہ کہ سجدہ کرنے سے اس کے زخم کا خون بہتا ہے، یا یہ کہ ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بتایا ہے کہ اگر یہ سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا مرض بڑھ جائے گا، شفا نہیں ہوگی یا بہت دیر سے شفا ہوگی، تو ایسی صورت میں انسان معذور مانا جاتا ہے اور سجدہ نہ کرنے کا اس کو اثر اس پر یہ پڑتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ من جانب شرع اس کے لیے قیام کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی جو شخص سجدہ پر شرعی طریقے پر کرنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ ہاں، کھڑا ہونا اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ در مختار باب صلاۃ المریض کا پہلا مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، لہٰذا اب وہ شخص جس کے لیے قیام معاف ہو گیا، یعنی اتنا معذور تھا کہ شرعی طور پر سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی معاف ہو گیا، اب وہ اگر کرسی پر نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، اور رکوع اور سجدے وہ اشارے سے کرے گا۔ اچھا، تو اب اگر کوئی شخص شرعی طور پر معذور ہے، آپ نے جو چیزیں وجہیں بتائیں وہ ساری وجہیں پائی جا رہی ہیں، اب وہ کرسی پر پڑھنے پر مجبور ہے، تو اب کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جی، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معذور شخص ہے تو صف میں جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں بالکل صف سے متصلاً برابر صف میں کرسی رکھے، اور ظاہر سے بات ہے اس کو تو اب کھڑا ہونا نہیں ہے، بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ برابر رکھے کرسی یعنی اور دیگر لوگوں کے جہاں پیر ہیں وہیں کرسی رکھنا ہے، وہیں پہ کرسی رکھنا۔ اچھا، ٹھیک، برابر، گویا کہ وہ شخص حکماً کھڑا ہوا ہے، اچھا، قیام کیا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو جس طرح کھڑے ہونے میں اس کو ایک دوسرے کی برابری کا لحاظ کرنا ہے، اس میں بھی برابری کا اس کو لحاظ کرنا ہے۔ تو اب کھڑے گویا وہ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اب تکبیری میں تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر کر کے وہ نیت باندھ لے گا، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے گا، توضو تسمیہ پڑھے گا، الحمد شریف پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا، پھر وہ رکوع کرے گا، بالکل سیدھے اس طرح اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے گا اور یوں رکوع کرے گا، جتنا پوری طرح جتنا جھک سکتا ہے اس سے تھوڑا کم جھکے گا، اور یہ رکوع ہو جائے گا، رکوع کی تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد وہ سیدھا ہو جائے گا، پھر سجدہ کرے گا، تو سجدے میں بھی اس کو جھکنا ہی ہے، اس کو بیٹھ کر کے سجدہ نہیں کرنا ہے، صرف اشارے سے سجدہ کرنا ہے، لیکن جتنا رکوع میں وہ جھکا تھا اس سے اب تھوڑا زیادہ جھکے گا، اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے گا، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھے گا، اس طرح اس کا سجدہ ہو جائے گا،
اور نماز مکمل ہو جائے گی. جس طرح یہ پہلی رکعت پڑھا ہے اسی طرح دوسری رکعت پڑھے گا, پھر تیسری پڑھے گا, پھر چوتھی پڑھے گا, اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. ہاں ایک بات اور ذہن میں آئی کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کرسی پر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور مسجد کی فرش یعنی نیچے بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے, جی, تو دونوں میں بہتر کیا ہے, کرسی اختیار کرے وہ ہاں, یا فرش پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے؟ جی جی دیکھیے, اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے جی اور زمین پر بیٹھ کر کے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے, جی تو اب اس کی دو صورتیں ہوں گی, یہ وہ سجدے پر قادر ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, جی اگر سجدے پر قادر ہے جی تو پھر, اور قیام پر قادر نہیں تو بیٹھ کر ہی اس کو نماز پڑھنا ہے. جی اور اگر سجدے پر قادر نہیں ہے جی تو وہ اشارے سے نماز پڑھے گا. جی اور اگر کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا ہے جی یا بیٹھ سکتا لیکن پھر بھی وہ زمین پر بیٹھنا چاہتا ہے جی تو زمین پر بیٹھ جانا یہ زیادہ اطمینان بخش ہے, جی لہذا کرسی کی بجائے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اور میرے حساب سے بیت خداوندی کے ادب کا تقاضا بھی جی یہی ہے بالکل بالکل, کہ کرسی کے بجائے فرش فرش پر اختیار بیٹھا جائے, تواضع انکساری سے زیادہ قریب. چلیے ماشاءاللہ. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو قیام پر تو قادر ہے لیکن رکوع و سجود پر قادر نہیں, تو آپ نے بتایا کہ قیام بھی جی اس سے ساقط ہو جاتا ہے, جی لیکن قیام وہ کر سکتا ہے جی یا رکوع و سجود پر وہ قادر ہے جی اور قیام نہیں کر سکتا ہے, جی جی تو اب وہ کرسی اپنی کہاں ڈالے, وہ جی جی سب کے برابر ڈالے یا سب سے آگے پیچھے کر کے ڈالے؟ دیکھیے, ایسا شخص جو قیام تو نہیں کر سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ پر بآسانی وہ قادر ہے, جی تو پھر وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے, وہ کرسی پر نہ پڑھے. اچھا, اسی لیے جب زمین پر وہ بیٹھے گا تو بآسانی وہ رکوع بھی کر لے گا اور سجدہ شرعی جس طرح زمین پر کیا جاتا ہے وہ سجدہ بھی کر لے گا. جی اور اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو پھر اس کو رکوع کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا جی اور پھر اس کو بیٹھ کر کے سجدہ بھی کرنا پڑے گا. اشارے سے تو اس کو رکوع سجدہ کرنے کی اجازت ہے نہیں, اس لیے کہ وہ قیام پر قادر ہے, رکوع سجود پر قادر ہے. جی لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے زمین پر وہ نماز پڑھے اور رکوع کے لیے جھکے اور سجدے کے لیے رکوع کرے اور سجدے کے لیے پورا زمین پر سجدہ کرے, جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ عام طور پر بہت دفعہ دیکھا لوگ بیٹھ کر نفل نماز پڑھ لیتے ہیں, تو جس طرح نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے شخص کو فرض نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. اچھا, اور اگر بائی دی وے اس نے کرسی پر پڑھنا شروع کر دیا, جی سجدے پر قادر ہے, رکوع پر قادر ہے, قیام پر قادر نہیں ہے اور کرسی کا اس نے انتخاب کر لیا, تو اب وہ کرسی کہاں ڈالے وہ, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں, یہ سوال جو آپ کا ہے کہ سب سے تھوڑا پیچھے ڈالے یا سب کے برابر ڈالے, اگر سب کے پیچھے ڈالتا ہے جی یا سب کے آگے ڈالتا ہے جی تو اس میں حرج ہے. جی اگر سب کو پیچھے ڈالتا ہے تو پیچھے والے صف والوں کو پریشانی ہوگی, وہ سجدہ کہاں کریں گے. اگر سب کے آگے ڈالتا ہے تو پھر یہ خود بھی آگے بڑھ جائے گا, اس کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہوگی جی اور پھر اگلی صف والوں کو بھی پریشانی ہوگی. لہٰذا ان پریشانیوں سے, مشکلات سے بچنے کے لیے ایسے شخص کو ضروری ہے کہ وہ صف کے کنارے فرش پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا صف کے کنارے اتر جانب یا دکن جانب وہ کرسی لگا کر کے نماز پڑھے, تاکہ کسی کو ذہن میں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ تعالی خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے.